صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے عطا کردہ مدنی انعامات سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل بیان اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کروں اور سنوں گا۔ جو مدنی پھول بیان میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کی کوشش کروں گا، اول تا آخر بیان سنوں گا، اور جو مدنی پھول لکھنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو کے تحت ان کو لکھ لوں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف بیانات عطاریہ حصہ اول صفحہ نمبر 10 پر یہ روایت منقول ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی آج سے قبل کے سلسلوں میں 2 فصلیں مکمل ہو چکی۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل تیسری فصل کے پہلے شعر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
مدحت اور اوصاف کے بیان میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، خصائل حمیدہ اس فصل میں ذکر کیے گئے ہیں، اور نبی محترم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جو کوئی اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے منظوم یا منثور یعنی نثریہ کلام کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائل حمیدہ کو ذکر کرتا ہے، تو حقیقت میں اس سے اس کے کلام کی زیب و زینت بڑھ جاتی ہے، قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت شاعر دربار رسالت رضی اللہ تعالی عنہ اسی مدنی پھول کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما مدحت محمدا بمقالتی، ایسا نہیں کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتا ہوں، حضور کے ذکر کو زینت بخشتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ جب میں اپنے اشعار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتا ہوں تو اس سے میرا کلام سج جاتا ہے، میرے کلام کو زیب و زینت مل جاتی ہے۔ ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جو آئے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے۔ تو مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی لیے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت ماہتاب حنفیت حضرت العلام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش میں ذکر فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثالث کا پہلا شعر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے نظم کیا گیا ہے، اور آپ کی امت سے محبت کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ چنانچہ صاحب قصیدہ ذکر کرتے ہیں، ظلمت سنت من احی الظلام الى انشتکت قدماہ الدر من ورمی۔ تو لفظ ظلمت واحد متکلم ہے، جس کا مطلب میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی، اور لفظ ظلمت یہ ظلم مصدر سے مشتق ہے، اور لغت میں لفظ ظلم کا مطلب وضع الشیء فی غیر موضعی، کسی شے کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھنا ظلم ہے، جبکہ ظلم کی شرعی تعریف یہ ہے کہ حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنا اور غیر کی ملک میں اس کی اذن و اجازت کے بغیر تصرف کرنا، جبکہ یہاں ظلم سے مراد والمراد ہا ہونا الترک، چھوڑ دینا، ترک کر دینا ہے۔ تو ظلمت میں نے ترک کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، سنتا اس ہستی کی سنتوں کو، تو لفظ سنت یہ ظلمت کا مفعول ہے،
اور لغوی طور پر سنت کا مطلب ہے طریقہ، جبکہ شریعت میں طریقۃ مسلوکۃ فی الدین ایسا طریقہ ہے کہ دین میں جس پر عمل کیا جائے لیکن نہ وہ فرض ہو نہ واجب ہو۔ من موصولہ ہے جس کا مطلب جنہوں نے، اور احیا الظلام، ظلام سے مراد تاریک راتیں ہیں، اور احیا یہ رات کی عبادت اور نیند کو عبادت کے لیے ترک کرنے سے استعارہ ہے۔ تو اس مصرع اول کا مطلب یہ بنے گا کہ میں نے اس ذات کی سنتوں کو ترک کر دیا کہ جنہوں نے میری خاطر راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کی، اپنی نیند کو قربان کیا ہے۔ انشتکت قدمہ الدر من ورمی، تو اشتکت اس کا مطلب ہے ظاہر ہو گئی، قدمہ تثنیہ ہے جس کا مطلب قدم مبارک پر، اور الدر کا مطلب تکلیف، من ورمی، ورم کا مطلب انتفاخ یعنی سوج جانا۔ تو فصل ثالث قصیدہ بردہ شریف کی جو مداح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اس کے پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اس ذات کی سنت اور طریقے کو ترک کر دیا کہ جنہوں نے اندھیری راتوں میں شب داری فرمائی، یہاں تک کہ ان کے قدمین مبارکین پر ورم کی تکلیف ظاہر ہو گئی۔ تو ورم کی وجہ سے قدمین شریفین سوج گئے۔ میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے شعر میں صاحب قصیدہ نے جو ذکر کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے متعلق، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے عبادات میں کوشش کرنے کا حکم نازل ہوا تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رات قیام فرماتے، حتیٰ کہ وہ پائے ناس متورم ہو جاتے کہ جن پر ہماری جانیں قربان۔ آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور آپ پر عبادات میں تخفیف فرمائی، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یعنی اے عیوب سے منزہ، اے پیارے حبیب آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ اس آیت کے نزول سے پہلے تھی کہ آپ پوری پوری رات جا کر عبادت فرماتے تھے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اپنی جان کو مشقت میں ڈالیں، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ آپ تہائی رات گزر جانے پر تہجد ادا فرماتے تھے، یعنی خواب استراحت سے بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے۔ اور یہ یاد رہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر علاوہ 5 نمازوں کے فرض تھی، تو گویا امت پر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم خار امت پر 6 نمازیں پڑھنا فرض تھی۔ تو بعد علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ کانت صلاۃ التہجد فردا لہ علیہ الصلاۃ والسلام لا لامتی، کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک، یعنی نماز تہجد ادا کیجئے جو 5 فرائض کے علاوہ تھی۔ تو یہاں نافلہ کا مطلب ہوگا علاوہ، اور لاکا میں کاف ضمیر خطاب، اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھا، اور امت کے لیے پڑھنا
نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سب سے افضل نفلی عبادت نماز کی صورت میں نماز تہجد ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں تہجد پڑھنے کا بھی ذہن عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ مدنی انعامات کے رسالے میں مدنی انعام نمبر 19 یہ ہے کہ کیا آج آپ نے نماز تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا فرمائی؟ تو یہاں 4 نفلی نمازوں کا ذکر ہے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، اور تنظیمی طور پر جو ان 4 میں سے 3 کو پڑھ لے تو مدنی انعام نمبر 19 پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ تو کاش کہ ہمیں اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے نماز تہجد کی پابندی اختیار کرنے کی سعادت مل جائے۔ کاش ہم اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رو رو کر تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ تو رات کو نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے رکعتان یرکعہما العبد فی جوف اللیل الاخیر خیر لہ من الدنیا وما فیہا۔ رکعتان یعنی 2 رکعتیں ہیں کہ یرکعہما العبد فی جوف اللیل، کہ جو بندہ رات کے آخری حصے میں ان کو پڑھے تو یہ 2 رکعتیں خیر لہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولولا ان اشق علی امتی لفرضتہما، یعنی میری امت پر اگر ان 2 رکعتوں کا پڑھنا شاق نہ ہوتا تو میں ان دونوں رکعتوں کو امت پر فرض کر دیتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رات کی یہ عبادت افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ چنانچہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں ان قیام اللیالی افضل العبادات، کہ رات کو قیام کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ لأن اللیل یکون فیہ بین العابد والمعبود خلو من الاغیار، اس لیے کہ رات کے وقت جب بندہ اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس وقت اس عابد اور معبود کے درمیان غیر حائل نہیں ہوتے، تو اغیار سے اس وقت تخلیہ ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ فِيهِ الدَّعْوَاتِ، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو دعائیں کرتا ہے اسرع اجابہ، ان کو قبولیت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان العابد فی اللیالی یستحق اجرین، کہ جو بندہ رات کے وقت عبادت کرنے کا عادی ہو وہ 2 اجروں کا مستحق ہے۔ پہلا اجر اس کو نیند ترک کرنے پر دیا جائے گا، اور دوسرا اجر اس کو عبادت کرنے پر دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے نیند بھی ترک کی۔ تو نیند کو ترک کرنے سمیت دوسرا اجر عبادت کرنے پر اس کو دیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تہجد پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں نماز تہجد کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے کچھ برکتیں ہم بھی اس نیت سے حاصل کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو نماز تہجد شروع کر دے اس کے لیے ترک کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ ریاض الصالحین میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جس نے رات کو نماز شروع کی پھر چھوڑ دی، یعنی نماز تہجد پڑھنا شروع کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 136 پر تہجد کے حوالے سے آیات کریمہ ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ
اللہ तबारक व तआला का फरमान आली शान है। तर्जमा कंजुल ईमान, और रहमान के वो बंदे के जमीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। तर्जमा कंजुल ईमान, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और कियाम में, और वो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का अजाब, बेशक इसका अजाब गले का गुल यानी फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तहज्जुद के हवाले से हमारे प्यारे आका मक्की मदनी दाता मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन मौजूद हैं। तो काश के इन फरामीन को सुनकर हम सब का ज़हन बन जाए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तहज्जुद की पाबंदी की कोशिश करेंगे। चुनाचे सही मुस्लिम के हवाले से जन्नत में ले जाने वाले अमाल के सफ़हा 139 पर यह रिवायत मनकूल है। तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक रात में एक ऐसी साअत है कि उस घड़ी में मुसलमान बंदा जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुनिया व आखिरत की कोई भलाई तलब करता है तो अल्लाह उसे वो भलाई जरूर अता फरमाता है, और ये साअत हर रात में होती है। एक और रिवायत में हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि जब हुजूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग जूक दर जूक आपकी बारगाह में हाजिर होने लगे। मैं भी उन लोगों में शामिल था। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को गौर से देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में छानबीन की तो जान लिया कि यह चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं। और पहली बात जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये थी, ऐ लोगों सलाम को आम करो और मुहताजों को खाना खिलाया करो और सिले रहमी इख्तियार करो, और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ा करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। एक और हदीस पाक में बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल्लात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो महल्लात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मुहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते, और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रात को इबादत करना ये गुनाहों को मिटाने और जिस्मानी अमराज को दूर करने का सबब है। चुनाचे जन्नत में ले जाने वाले आमाल के सफ़हा 141 पर ताबारानी कबीर के हवाले से ये रिवायत मनकूल है। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहनशाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के क़ियाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुमसे पहले के सालिहीन का तरीका और तुम्हारे रब की कुर्बत का जरिया है, और गुनाहों को मिटाने और जिस्म से बीमारियां दूर करने का सबब है। रात को जो जागे अपनी अहलिया को नमाज तहज्जुद के लिए जगाए, दोनों की मगफिरत हो जाती जबकि वो नमाज तहज्जुद अदा करने में कामयाब हो जाए। चुनाचे तबारानी कबीर के हवाले से ये रिवायत मनकूल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को उठकर अपनी जोजा को जगाता है, अगर उसकी जोजा पर नींद गालिब होती है तो उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है, फिर वो दोनों उठकर अपने घर में नमाज पढ़ते हैं और एक घड़ी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जिक्र करते हैं, तो उन दोनों की मगफिरत कर दी जाती है। मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काश मदनी इनाम नंबर 19 पर अमल करते हुए हमें भी तहज्जुद की बरकतें नसीब हो जाएं। तो कसीदा बुर्दा शरीफ के
فصل ثالث کے پہلے شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو جاگ جاگ کر کی ہوئی عبادات کا تذکرہ ہے. تو میرا ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کا ہر ناظر اس پر غور فرمائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات میں اس قدر مشقت اٹھائیں کہ قدمین شریفین متورم ہو جائیں. آپ کو امت کا خیال، امت کی مغفرت کا خیال بے چین رکھے. لیکن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم آپ کی کتنی اتباع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کہنا مان رہے ہیں، اس پر ہر اسلامی بھائی غور فرمائے. تو ہم سب اپنے کردار کو شریعت کے احکام پر پیش کریں. میرے کردار میں کہاں پر خامی ہے، اپنے کردار میں موجود اس خامی کو تلاش کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. تو میرا ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کا ہر ناظر اس بات کی نیت کر لے کہ راتوں کو اٹھ کر جا کر عبادات کرنے والے، امت کے غم میں رونے والے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے والے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں اپنا یہ ذہن بناؤں گا کہ میں اپنا کردار سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کروں گا. جہاں پر مجھے اپنے کردار میں خامی نظر آئے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل کامل بنائے، اور اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مادری ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.